اولاد رسول، اولاد علی سرکار سید عالم باپو صاحب، میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حیدری کمیٹی کے تمام ممبران، بالخصوص الحاج حسین بھائی، سادات کرام، میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہنے والی میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا علی کا ہے، کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا علی کا ہے، کعبہ علی کا، گنبد خضرا علی کا ہے، اور بھارت کی سرزمی بھی معطر ہے اس لیے، بھارت کی سرزمی بھی معطر ہے اس لیے، خواجہ پیا کے جلووں میں جلوہ علی کا ہے، خواجہ پیا کے جلووں میں جلوہ علی کا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیما، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، جس ٹاپک کو میں نے اپنایا ہے، یعنی ماہ محرم الحرام کے 10 روزہ پروگرام کی آج 5ویں وائز ہے، جس میں ہم اور آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو، آپ کے فضائل کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وقت ساتھ دیتا ہے تو انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات،
ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ رقیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی آپ کے فضائل و مناقب کو بھی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس نورانی عرفانی مجلس میں انشاءاللہ ہم حضرت علی کے گفتگو سے اپنے سفر کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ کون علی؟ جن کے مقام و مرتبہ اس شان کا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنی شان نرالی علی کی ہے، انشاءاللہ دوران گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے پیشتر، اس پر اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ عرض معروض کرنے سے پہلے میں اور آپ مل کر غریبوں کے غمگسار آقا، بے کسوں کے مددگار آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، ہمارے آپ کے داتا، صبح کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، 25ویں پارے کی یہ آیت پاک ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں ایمان ملا میرے صدقے میں، قرآن ملا میرے صدقے میں، جاہ و جلال ملا میرے صدقے میں، نعمتیں ملی میرے صدقے میں، دولت ملی میرے صدقے میں، اولاد ملی میرے صدقے میں، گھر ملا میرے وسیلے سے، دکان ملی میرے صدقے سے، کائنات کا نظام بنایا بسایا گیا میرے صدقے میں۔ اے میرے صحابیوں، میں ان ساری چیزوں کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، اس کی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے ان سارے چیزوں کے بدلے میں میری قرابت کی محبت مانگتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان سارے چیزوں کے بدلے میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا مگر میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری آل سے محبت کرنا، پنجتن پاک سے محبت کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد سے محبت کرنا، میری ازواج مطہرات سے محبت کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا۔ میں کسی بھی چیز کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، اور مجھے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب کو کسی چیز کی حاجت کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے، ساری دنیا کے خزانوں کی کنجی حبیب ہم نے آپ کو حوالے کر دیا ہے، ساری دنیا کو ہم نے بنایا اور بسایا ہے
حبیب اب اس دنیا کو چلانا تمہارا کام ہے، اسے آباد کرنا تمہارا کام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت مبارکہ ہے، میں کسی بھی چیز کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر میری آل سے محبت کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، نبی کے فرمان ذیشان کو سنا، نبی کے ارشاد پاک کو سنا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو۔ آقا آپ نے فرمایا میری قرابت داروں سے محبت کرنا، میری قرابت کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ، تو آپ کے قرابت داروں میں کون ہے؟ پیارو دل کے کانوں سے سننا، ابھی سے لے کر 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی، تمام احباب دل کے کانوں سے سننا، ادھر ادھر نہ بھٹکنا، اپنا دھیان کہیں اور نہ لگانا۔ ذکر امام حسین کی مجلس میں آئے ہو، عظمت اہل بیت کی مجلس میں اور آپ آئے ہیں، ذکر علی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب مومن اور منافق کی پہچان ہمیں کرنی ہوتی تو کسی بھی مجمع کے اندر ہم علی کا نام بلند کر دیتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اگر مومن اور منافق مسلمان مل جائے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلمان ہے یا مسلمان کے بھیس میں منافق ہے، کہ مسلمان ہے یا مسلمان کے چہرے میں چھپا منافق ہے۔ جب پتہ نہیں چلتا تھا تو کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ایسے عالم میں پھر ہم مجمع کے اندر کھڑے ہو کر علی کا نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے علی 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 کہتے تھے۔ جو مسلمان ہوتا تھا علی کا نام سن کر ان کا چہرہ کھل جاتا تھا، اور جو منافق ہوتا تھا علی کا نام سن کے ان کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ یہ علی ہے پیارو۔ ہم اور آپ آج مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی کا مقام کتنا اونچا ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، انشاءاللہ ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، نور ایمان دوبالا ہو جائے گا۔ کون علی ہے جن کی شان میں میرے آقا، آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ کون علی؟ جس کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، جس کے بابا حضرت ابو طالب ہے، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، حضرت علی کے باپ ابو طالب ہے، میرے آقا کے دادا کے بیٹے کے بیٹے حضرت علی ہے، یعنی میرے آقا کے رشتے میں بھی چچا زاد بھائی لگتے ہیں علی۔ دوسرے مقام پر میرے نبی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، تو نبی کے داماد بھی ہے علی، حسنین کے بابا بھی ہے علی۔ خود علی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جنت کے گیٹ پہ علی کھڑے ہوں گے، علی جسے جنت کی چٹھی دیں گے جنت میں اسے ہی جانے کی اجازت ملے گی۔ سبحان اللہ، دل کھول کر کہہ دے سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کون علی؟ علی کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہے۔ میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا تھا، انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ مقام حضرت علی کا ہے۔ حضرت علی کی شان یہ ہے پیارو، نہ تو حضرت علی کا کوئی جواب ہے، نہ آپ کی بیوی کا کوئی جواب ہے، نہ آپ کے شہزادوں کا کوئی جواب ہے۔ حضرت علی بھی بے مثل و مثال ہے، حضرت علی کی بیوی بھی لاجواب ہے، حضرت علی کے بیٹے بھی لاجواب ہے۔ حضرت علی کے بیٹے کا بھی دنیا مثال پیش نہیں کرتی، جس کا بیٹا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کی باغ ڈور کو سنبھال لیتا ہے، جس کا بیٹا اپنے بچوں کو قربان کر کے، جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن تک لگاتار روزہ رکھ کر کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر کے دین کی بقا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرتا ہے، دین کے چمن کو ہمیشہ کے لیے ہرا کر دیتا ہے۔ جب بیٹے کا عالم یہ ہے، بیٹے کا مقام یہ ہے کہ جہاں دین کی بات آ جائے اپنے گھرانے کو بھی دین میں لٹا دے، اپنے آپ کو بھی کٹا کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے دین کی گلشن کو کھلاتا نظر آتا ہے۔ تو جب بیٹا اس شان کا مالک ہے، جب بیٹے کا جواب دنیا پیش نہیں کر
سکتی ہے تو اس بیٹے کے باپ کا مثال دنیا کیسے پیش کرے گی؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن شہید اعظم۔ حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے پیارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 6 سال یا 7 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب ہے، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے امی جان کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا مقام کتنا اونچا ہے، حضرت علی کی امی جان کا مقام کتنا اونچا ہے پیارو سنو۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے میری اس طریقے سے کفالت کی ہے، اس طریقے سے دیکھ بھال کی ہے، گویا میری حقیقی ماں سیدہ آمنہ کے وصال کے بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی، سبحان اللہ۔ حضرت علی کی ماں کو میرے آقا آمنہ کے لال کہتے ہیں، فاطمہ بنت اسد گویا کہ میری ماں ہے۔ حضرت علی کی ماں کو میرے آقا نے اپنی ماں کہا ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد کا مقام کتنا اونچا ہے، جب فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہے، جب اس دنیا سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو میرے آقا مدنی تاجدار مالک جنت قاسم نعمت آقا سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی امی جان کی نماز جنازہ سے پہلے جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو اس کے کفن کے لیے میرے آقا اپنا پیرہن عطا کرتا ہے۔ اگر آپ پیرہن نہیں سمجھ پاتے ہیں تو میرے آقا نے حضرت امی کے جنازے کے کفن کے لیے اپنا جبہ شریف عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہی تک بس نہیں ہے، حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کو جب اس کی قبر کو تیار کیا گیا، اسے قبر میں لٹانے سے پہلے نبیوں کے نبی، رسولوں کے تاجدار، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں محمد عربی خود اترتے ہیں، اور صرف اترتے نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں فاطمہ بنت اسد کو لٹانے سے پہلے، انہیں مٹی دینے سے پہلے میرے آقا فاطمہ بنت اسد کے قبر میں لیٹ جاتے ہیں، لیٹ کر کے اس قبر کو متبرک کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے میرے آقا فاطمہ بنت اسد سے محبت کرتے تھے، پیار ایسی کرتے تھے، محبت اس قدر کرتے تھے کہ اسے اپنی قبر میں لٹانے سے پہلے اس کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں نازل کرنے کے لیے میرے آقا خود فاطمہ بنت اسد کے قبر میں لیٹ گیا ہے۔ لیٹنے کے بعد میرے آقا قبر سے باہر آئے ہیں، میرے آقا باہر آئے قبر سے، اس کے بعد علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کو اپنی قبر میں لٹایا گیا۔ جس قبر میں میرے آقا لیٹے ہو، اس کے بعد کسی میت کو لٹایا جائے تو میت کو بعد میں لٹایا جائے گا، خدا کی رحمت اس قبر میں پہلے اتر گئی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن شہید اعظم۔ علی کون ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ جب مدینہ شریف میں میرے آقا نے، آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے لختے جگر نے، ہمارے اور آپ کے رسول نے، نبیوں کے تاجدار نے مدینہ شریف میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، یعنی ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ میرے آقا نے مدینے میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی بھائی چارگی کو قائم کیا۔ مدینے میں محبت کو بانٹتے ہیں، محبت کو پھیلاتے ہیں۔ حضرت علی ایک مقام پر کھڑے ہیں، حضرت علی نے دیکھا کہ نبی نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، نبی نے ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ حضرت علی دیکھتے ہیں کہ نبی مجھے نہیں بلا رہے ہیں، مجھے کسی کا بھائی بھی نہیں بنا رہے ہیں۔ حضرت علی کا چہرہ کھلتا تھا، مگر اب دیکھا کہ کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا، حضرت علی کا چہرہ اتر گیا، کھلا
ہوا چہرہ مرجھانے لگا۔ حضرت علی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے سارے صحابہ کو عہد مواخات میں، بھائی چارگی میں سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، دوسروں کو تیسرے کا بھائی بنایا، تیسرے کو چوتھے کا بھائی بنایا ہے، پر آپ نے مجھے چھوڑ دیا، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ یا رسول اللہ آپ کی نظر مجھ پر کیسے نہ پڑی؟ حضرت علی نے جب عرض کیا، حضرت علی کی آواز دھیمی تھی، رونے کی صدائیں آپ کی آوازوں سے آ رہی تھی۔ حضرت علی نے اپنے درد بھرے پیغام کو رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت علی نے جب اپنا پیغام میرے نبی کے بارگاہ میں رکھا، میرے نبی نے فرمایا اے علی میں تجھے بھولا نہیں ہوں، اے علی میں تجھے بھولا نہیں ہوں، جہاں میں نے سب کو مدینے میں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، دوسرے کو تیسرے کا بنایا ہے، تیسرے کے چوتھے کا بنایا ہے، اے علی میں نے تمہیں کسی کا بھائی اس لیے نہیں بنایا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے چن کر کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے علی کی بات سننے کے بعد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی رہو گے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی رہو گے اور آخرت میں بھی میرے بھائی رہو گے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، جنت میں بھی میرے بھائی رہو گے۔ اے ذکر اہل بیت میں آنے والوں، ذکر اہل بیت کے جلسے میں آنے والوں، ذکر اہل بیت کا جلسہ سننے والوں، آؤ دل کے کانوں سے سنو۔ اہل بیت کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں۔ یا رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے مالک بے نیاز، میں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولادوں سے محبت کرتا ہوں۔ اے پروردگار تو بھی میری محبت، تو بھی میری آل سے محبت کرنا، تو بھی میری اولادوں سے محبت کرنا۔ اے رب ذوالجلال جو میری اولاد سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اے خالق کائنات قیامت تک کے لیے میری اہل بیت سے جو بھی محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو کان کھول کر، میرے نبی نے مدینے میں فرمایا تھا، اسی جملہ کو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابیوں، قیامت تک کے لیے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں وہ ایسے میرے ساتھ رہے گا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ملی ہوئی ہے، دو انگلیاں ساتھ میں ہے۔ جس کے سینے میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی وہ جنت میں میرے ساتھ دو انگلیوں کے طرح ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کے سینے میں اہل بیت کا چراغ روشن ہو، جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت گامزن ہو، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا میں جیے، اہل بیت کی محبت میں مرے، ایسا انسان جب مر جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ اور نبی نے فرمایا کہ نمازیں تو پڑھے گا، روزہ تو رکھے گا، زکاتیں تو ادا کرے گا، نیکی تو کرے گا، ہر طریقے سے عبادتیں کرے گا، مالوں کی زکات بھی ادا کرے گا، ہر غریبوں کی مدد کرے گا، علاقے میں چن چن کر کے غریبوں کی مدد کرے گا۔ پر ایسے مدد کرنے والے کے سینے میں اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، اس کا سینہ اگر اہل بیت کی محبت سے خالی ہوگا، اگر کھانا کعبہ میں بھی مر جائے گا، نمازی تو ہے، روزے دار تو ہے، عبادتیں کرنے والے تو ہے، اگر اہل بیت کی دشمنی میں مرا، اگر کھانا کعبہ میں مرا، تب بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی صلی اللہ علیہ سیدنا و سفینہ حبیبنا و مولانا محمد بارک سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سکندر بھائی آواز کو بہت بڑھانے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑا موٹا کر کے رکھتے، آواز پتلی نہ ہو، بہت ہائی والیوم نہ ڈالے، بس مجمع والے سن لیں، بہت زیادہ نہ بڑھائے، جیسے پہلی تھی کہ آواز کو تھوڑی موٹی رکھ کے پھر چھوڑ دے، اس کو مچل کے کہہ دے ایک مرتبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ طرف کے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کا مقام ہے پیارو۔
یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے کہ اہل بیت سے جو بھی محبت کرے گا، اہل بیت سے جو عشق کرے گا، اہل بیت سے جو پیار کرے گا، وہ مر جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ جس کے سینے میں اہل بیت کی عداوت ہوگی، جس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہوگا، جس کے سینے میں اہل بیت کی نفرت ہوگی، اگر وہ کعبہ کے اندر بھی مر جائے نا، اگر وہ کعبہ کے اندر بھی مر جائے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے پیاروں کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا سے جانے سے پہلے میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک تو قرآن مجید ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک تو اہل بیت ہے، دوسری قرآن مجید ہے، ایک تو قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ آپ قرآن سے سچی محبت کریں، قرآن کے ہر زیر و زبر پہ ایمان رکھے، قرآن کی تلاوتیں کرے، قرآن میں جو باتیں لکھی ہے اس پر اپنا ایمان رکھے اور میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، جنت میں تم میرے درجے میں رہو گے۔ اور میں تمہیں حضرت علی کی پیدائش کا واقعہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ واقعہ سننے کے بعد مچل جائیں گے۔ میرا دل کہتا ہے آپ جھومنے لگیں گے، انشاءاللہ حضرت علی کرم فرمائیں گے، حضرت علی کرم فرمائیں گے، آپ جھومنے لگیں گے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ کتنا مقام اونچا ہوگا علی کا۔ علی کے بارے میں شاعر کہتا ہے علی بولتا ہے، علی اپنے لبوں کو کھولتا ہے، اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، ایسا لگتا ہے قرآن بولتا ہے۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہے، آگے میرے نبی کے داماد ہے۔ حضرت علی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، حضرت علی کی امی جان میرے نبی کی چچی ہے، آپ کے بابا حضرت ابو طالب میرے نبی کا چچا ہے۔ حضرت ابو طالب میرے نبی کی کفالت کرتے ہیں، نبی کی پرورش کرتے ہیں۔ حضرت علی اپنے چچا ابو طالب کے گھر آتے جاتے ہیں۔ حضرت علی کے گھر میرے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر دائے حلیمہ کے دل کا قرار آتے جاتے ہیں۔ حضرت علی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، علی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ پیارو دل کے کانوں سے سننا، حضرت علی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ میرے آقا اپنے چچا کے گھر جاتے ہیں، جیسا کہ میں اور آپ اپنے چچا کے گھر جاتے ہیں، وقت پہ کبھی کھانا کھاتے ہیں، کبھی چائے پیتے ہیں، ایسے ہی میرے آقا آمنہ کے لال اپنے چچا ابو طالب کے گھر آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی کے استقبال کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ نبی جب آتے ہیں نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ میں نے اپنی گفتگو سے پہلے، آغاز گفتگو سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ حضرت علی اعلان نبوت سے 6 سال یا 7 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضرت علی کی عمر 7-8 سال کی ہے تب نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے۔ نبی حضرت علی کے گھر آتے جاتے ہیں، فاطمہ بنت اسد نبی کی تعظیم کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ہے، چونکہ نبی تو بظاہر عمر میں چھوٹے ہیں، فاطمہ بنت اسد رشتے میں چاچی ہے، چچی بڑی ہوتی ہے، چچی کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ نبی آتے ہیں، فاطمہ بنت اسد اپنی جگہ نہیں چھوڑتی ہے پر نبی کو ادب کے ساتھ اپنے مقام پر بٹھاتی ہے، نبی کو کھانے کے لیے دیتی ہے، ہر ممکن نبی کی پرورش کرتی ہے۔ میرے نبی حضرت علی کے گھر آتے ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی نبی کی تعظیم کے لیے کرسیاں نہیں چھوڑتے ہیں۔ کئی زمانے تک یہ چلتا رہا، یہ چلتا رہا۔ اب زمانہ ایسا آتا ہے کہ حضرت علی ماں کے پیٹ میں آ رہے ہیں، حضرت علی ماں کے پیٹ میں آ گئے ہیں، حضرت ابو طالب کی پشت سے حضرت علی اپنے ماں کے شکم میں آئے ہیں، حضرت علی اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کے شکم میں آئے ہیں۔ اب میرے نبی اگر آتے ہیں حضرت علی کے گھر میں، حضرت علی کے گھر میں میرے نبی آتے ہیں تو حضرت علی اپنی ماں کے پیٹ سے نبی کی تعظیم کے لیے ماں کے پیٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ، ذرا اور مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔
حضرت علی ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آئے ہیں، حضرت علی کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، تو حضرت علی کے گھر میرے آقا آتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد اپنی جگہ نہیں چھوڑتی ہے، کرسیاں نہیں چھوڑتی ہے، پر وقت گزرتا چلا گیا۔ حضرت علی اپنی بات کے پشت سے اپنی ماں کے شکم میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے۔ اب نبیوں کے نبی آتے ہیں، رسولوں کے امام حضرت علی کے گھر آتے ہیں، تو حضرت علی ماں کے پیٹ سے دیکھو حضرت علی کا علم غیب کیا ہے، حضرت علی کی ولایت کتنی نرالی ہے، حضرت علی کی شان کتنی پیاری ہے۔ حضرت علی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر سے نبیوں کے نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں، نبی کے مقام کو بھی پہچان رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت علی ماں کے پیٹ میں ہے، حضرت علی ماں کے پیٹ میں ہے، نبیوں کے رسول آتے ہیں، حضرت علی ماں کے پیٹ میں نبی کا استقبال کرتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں نبی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی ماں کے پیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کے باپ حضرت علی کے باپ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ جب میرا بھتیجا محمد آتا ہے، میری بیوی فاطمہ بنت اسد اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دن کہا، اے میری شریک حیات، اے فاطمہ بنت اسد، جب میرا بھتیجا محمد آتا ہے تو تم اپنی کرسی کیوں چھوڑ دیتی ہو، ان کے تعظیم کے لیے کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تم تو رشتے میں بڑی ہو، تمہارا مقام تو اونچا ہے، عمر میں تم بڑی ہو، میرے بھتیجے محمد کے لیے کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں محمد کی تعظیم کے لیے کھڑی ہونا نہیں چاہتی ہوں، میں جان بوجھ کر کھڑی نہیں ہوتی ہوں۔ میرے پیٹ میں یہ مبارک بچہ جو پل رہا ہے، جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا ہے، یہ اپنے پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ جب محمد ہمارے دروازے پہ آتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مبارک بچہ میرے پیٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، درد کے مارے مجھے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے شوہر حضرت ابو طالب سے جب یہ بات کہی، حضرت ابو طالب نے کہا، ہو سکتا ہے میری بیوی مذاق کرتی ہو، میاں بیوی کے بیچ میں کبھی کہے لگائے جاتے ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے سوچا بیوی ہے، شاید مذاق کر رہی ہے، ایسا بھلا ہوگا، 2-3 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے، 2-3 مہینے میں ماں کے پیٹ میں حرکت کرے گا، ماں کے پیٹ میں کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی اس طریقے سے حرکت کرے گا کہ ماں کو کھڑا ہونا پڑے۔ حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں، ہو سکتا ہے بیوی مستی کر رہی ہو، بیوی مذاق کر رہی ہو۔ یاد رکھو پیارو، عورتیں مردوں سے زیادہ کمزور ہے، عورتیں جو ہے مردوں سے زیادہ طاقت میں کم ہے، مردوں سے کمزور ہے، مردوں کے پاس زیادہ طاقت ہے، عورتوں کے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے، وہ کم طاقت رکھتی ہے۔ اور جب عورت کو ولادت کا وقت قریب آتا ہے، یعنی ایک عورت جب اپنے شکم میں بچہ پالتی ہے، جب عورت کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، تب وہ عورت اور بھی کمزور ہو جاتی ہے، اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے۔ 9 مہینے کا سفر عورت کو طے کرنا ہوتا ہے، عورت کمزور ہو جاتی ہے، اس وقت جو ہے عورت کمزور ہوتی ہے۔ حضرت علی کے باپ نے سوچا، ابو طالب نے سوچا میری بیوی فاطمہ مذاق کر رہی ہوگی، میں ایک دن ٹرائی کروں گا، ایک دن اپنی بیوی کو چیک کروں گا، اپنی بیوی کو پرکھوں گا اور دیکھوں گا واقعی میری بیوی کہتی ہے کہ اندر سے یہ مبارک بچہ حرکت کرتا ہے، یہ پیارا سا بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں طاقت لگاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے سوچا میں اپنی بیوی کو چیک کروں گا، میں اپنی بیوی کا امتحان لوں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، رفتہ رفتہ وقت گزرتا چلا گیا۔ حضرت علی ماں کے پیٹ میں ہے، حضرت علی کے ماں کے پیٹ میں 3 سے 4 مہینے کا وقت گزر گیا ہے، یعنی فاطمہ کے پیٹ میں 3 سے 4 مہینے کا بچہ علی ابن ابی طالب پل رہے ہیں، شیر خدا کے شیر پل رہے ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں حضرت علی پل رہے ہیں، شیر خدا کے شیر پل رہے ہیں، جسے اسد اللہ کہا جاتا ہے، خدا کا شیر کہا جاتا ہے۔ نبی نے جسے اپنا بھائی کہا ہے، نبی نے جسے اپنا بھائی کہا ہے، نبی نے جسے اپنا ہمسایہ بتایا ہے، نبی نے جس کے بارے میں فرمایا ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ نبی نے اتنا بلند علی کے مقام کو کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں علی ہے، 3-4 مہینے کا وقت گزرا ہے، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں، رسولوں کے امام آ رہے ہیں، اپنے چچا ابو طالب کے گھر فاطمہ کے بابا آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ فاطمہ کے بابا آ رہے ہیں، حسنین کے نانا آ
آ رہے ہیں, نبیوں کے نبی آ رہے ہیں, رسولوں کے امام آ رہے ہیں, حضرت علی کے گھر میرے آقا آ رہے ہیں, ابو طالب کے دروازے پہ نبیوں کے نبی آ رہے ہیں, رسولوں کے امام آ رہے ہیں, نبیوں کے سلطان آ رہے ہیں, حضرت علی کے دروازے کے جانب میرے آقا آ رہے ہیں. حضرت علی نے ماں کے پیٹ میں محسوس کر لیا میرے آقا آ رہے ہیں, میرے نبی آ رہے ہیں. حضرت علی ماں کے پیٹ میں مسکرانے لگے, بولے سبحان اللہ. حضرت علی ماں کے پیٹ میں مسکرا رہے ہیں, میرے نبی فاطمہ بنت اسد کے گھر کی جانب آ رہی ہے, فاطمہ بنت اسد کے گھر کے طرف میرے آقا نبیوں کے رسول آ رہے ہیں. فاطمہ کے پیٹ میں حضرت علی نے محسوس کر لیا نبی آ رہے ہیں, رسول آ رہے ہیں. جب نبیوں کے امام حضرت علی کے گھر پہ آتے ہیں, دروازے پہ قدم رکھتے ہیں, حضرت علی اپنی ماں کے پیٹ سے ایسی طاقت لگاتے ہیں, ایسی طاقت لگاتے ہیں, اپنی ماں کے پیٹ سے ایسی طاقت لگاتے ہیں. ادھر حضرت علی کے باپ ابو طالب دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد حرکت کر رہی ہے, فاطمہ کرسی چھوڑنا چاہ رہی ہے, فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتی ہے. حضرت علی کے باپ ابو طالب آ گئے ہیں, آنے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کے پیچھے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فاطمہ بنت اسد کے دونوں کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علی کے باپ ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. نبیوں کے نبی ابو طالب کے گھر آ گئے ہیں, فاطمہ بنت اسد کے گھر آئے ہیں. میرے آقا حضرت علی کے دروازے پہ قدم تو رکھا ہے, فاطمہ بنت اسد اٹھنا چاہتی ہے. حضرت علی ماں کے پیٹ سے طاقت لگاتے ہیں, آپ کا باپ ابو طالب اوپر سے طاقت لگاتے ہیں, اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, فاطمہ بنت اسد کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. شیر خدا کا شیر اپنی ماں فاطمہ کے پیٹ سے ایسی طاقت لگاتے ہیں, ایسی طاقت لگاتے ہیں کہ اپنے باپ ابو طالب کی طاقت کو زیر کرتے ہوئے اپنی ماں کے پیٹ میں نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب علی کھڑے ہوتے ہیں تو علی نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو نبی کے استقبال کے لیے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد بھی کھڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن شہید اعظم. اور اس مجلس نور کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کا مقام کتنا اونچا ہے پیارو. ابھی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں, نبی کے استقبال کے لیے ماں کی پیٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ماں کے پیٹ میں نبی کی تعظیم کرتے ہیں, ماں کے پیٹ میں ہے. ابھی دنیا نہیں دیکھا ہے حضرت علی نے, ماں کے پیٹ میں 3 سے 4 مہینے کا وقت گزرا ہے پیارو. نبی آ رہے ہیں, نبی کے استقبال کے لیے ماں کے پیٹ میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حضرت علی کا مقام ہے کہ جب آپ کے بابا حضرت ابو طالب نے اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو دبانا چاہا, اور ایک مرد اپنی بیوی کو, حاملہ بیوی کو پوری طاقت کے ساتھ دبانے کی کوشش کیا. حضرت علی 2-3 مہینے کا عمر ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, ماں کے پیٹ سے ایسی طاقت لگایا کہ آپ کے باپ ابو طالب کی طاقت کو زیر کر کے اپنی ماں کو اٹھنے پہ مجبور کیا ہے. شاعر اسی لیے تو کہتے ہیں, شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. مقام حضرت علی کا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ایسی طاقت لگاتے ہیں, کہ ماں کے پیٹ سے طاقت ایسی لگائی ہے کہ آپ بھی اپنے ماں کے پیٹ میں کھڑے ہو گئے, آپ کی ماں بھی کھڑی ہو گئی. نبیوں کے نبی آئے ہیں. حضرت ابو طالب نے دیکھا یقیناً یہ میری بیوی بہانہ نہیں کر رہی تھی, یہ مبارک بچہ جو میری بیوی کے پیٹ میں پل رہا ہے یہ اس کی کرامتیں ہیں, یہ اس کی ولایت ہے. جو نبیوں کے نبی کی تعظیم اپنی
ماں کے پیٹ میں کرتے ہیں، دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، پیاروں دل کے کانوں سے سننا، اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا۔ 8-9 مہینے کا جو وقت ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے ایک بچے کی ولادت کے لیے، حضرت علی اس وقت ماں کے پیٹ میں 3 سے 4 مہینے کی عمر آتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، 8 سے 9 مہینے کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، حضرت علی دنیا میں آنے والے ہیں۔ وہ علی جو ماں کے پیٹ سے نبی کی عزت کرتے ہیں، وہ علی جو ماں کی پیٹ سے نبی کو دیکھ رہے ہیں، وہ علی جو ماں کے پیٹ سے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور زمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے لوگوں، یہ نبیوں کے سلطان کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تمہارے سامنے آ جائے تو اس کی ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ حضرت علی نے ماں کے پیٹ سے یہ میسج دیا تھا، یہ پیغام دیا تھا، اب وقت ہے کہ حضرت علی دنیا میں آنے والے ہیں، دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے۔ اس واقعہ کو میں لمبا نہیں کروں گا۔ جب حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو خانہ کعبہ کی ایک دیوار پھٹ جاتی ہے اور حضرت علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر آ جاتی ہے۔ ذرا طرف کے کہہ دو سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی ایک دیوار پھٹ جاتی ہے، آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر آ جاتی ہے، خانہ کعبہ کے اندر جاتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا ہے، جیسا کہ عورتوں کو بچے کی ولادت کے موقع پر پیٹ میں درد آتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، اس کے یہاں بچہ جنم لیتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر آ چکی ہے، ماں کے پیٹ میں درد ہوا ہے، حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں درد ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر میرے آقا میرے امام حسین کے نانا خانہ کعبہ کے اندر اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر اس دنیا میں آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کا مقام اتنا اونچا ہے، حضرت علی پیدا ایسی جگہ پہ ہوئے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو مس کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹچ کرتے ہیں، کوئی ایسے ہاتھ لگاتا ہے، کوئی دور کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے۔ ساری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ دیکھنے جاتے ہیں۔ علی کے مقدر پہ میں بھی قربان، میرا خاندان بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، میرے بال بچے بھی قربان علی کے مقدر پہ کہ علی فقط خانہ کعبہ کو دیکھا نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کے اندر علی پیدا ہوتے ہیں۔ علی جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ بھی لاجواب ہے، علی جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ بے مثال ہے، علی جہاں پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔ علی جس جگہ پیدا ہوئے دنیا کے سارے جگہوں میں وہ جگہ لاجواب ہے، علی جہاں شہید ہوتے ہیں دنیا کے سارے جگہوں میں وہ جگہ بھی بے مثال ہے۔ حضرت علی جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی لاجواب ہے، جہاں آپ انتقال کرتے ہیں، جہاں آپ شہید ہوتے ہیں وہ جگہ بھی لاجواب ہے۔ یعنی حضرت علی پیدا ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خدا کا گھر ہے، بول دو۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ وہ خدا کا گھر ہے۔ حضرت علی جہاں پیدا ہوئے وہ خدا کا گھر ہے۔ حضرت علی کو جہاں شہادت نصیب ہوئی وہ مسجد میں شہادت ہوئی۔ علی وہ ہے جو پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے، شہادت مسجد میں ہوئی، وہ بھی خدا کا گھر ہے، یہ بھی خدا کا گھر ہے، کعبہ بھی خدا کا گھر ہے، مسجد بھی خدا کا گھر ہے۔ حضرت علی کا مقام کون بیان کرے پیارو؟ جو مولود کعبہ ہو، کعبے کے اندر پیدا ہو۔ آج لوگ کعبے کے پاس نہیں جا پاتے ہیں، علی کعبے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علی جب پیدا ہوا ہے کعبے کے اندر علی کی ولادت ہوتی ہے، کعبے کے اندر حضرت علی پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھو پیارو، آج زمانے سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جو نہیں جاتے ہیں دل میں تمنا کرتے ہیں کاش اللہ مال و دولت عطا کرے، حج کرنے کا موقع مل جائے یا عمرہ کرنے کا موقع مل جائے۔ آج اگر اللہ مال و دولت عطا کرے، سارے انسانوں کی تمنا ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا دیدار کر کے آئے، مدینہ منورہ کا دیدار کر کے آئے، پر میں علی کے مقدر پہ قربان جاؤ۔ پیارو دل کے کانوں سے سننا، ماں بہنوں
تم بھی دل کے کانوں سے سننا، حضرت علی کے مقدر پہ میں بھی قربان جاؤں، میرے ماں باپ بھی قربان ہو۔ حضرت علی پیدا تو کعبہ کے اندر ہوتے ہیں، پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے۔ آج زمانے میں لوگ خانہ کعبہ دیکھنے کو ترستے ہیں، خانہ کعبہ دیکھنے کو مچلتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، نبی سے جس کو نسبت ہو جائے اس کے مقام کا کیا کہنا۔ حجر اسود کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی، وہ ایک بے جان پتھر ہے۔ جتنے حاجی جاتے ہیں حج کرنے خانہ کعبہ میں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، کیونکہ وہ پتھر اب بے جان نہیں ہے، اسے نسبت رسول پاک سے ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ وہ پتھر اب کوئی بے جان پتھر نہیں ہے، زمانے میں اور بھی پتھر ہے، لوگ اس پتھر کو نہیں چومتا ہے، پر حجر اسود کو سارے حاجی چومتا ہے، عقیدتوں کے ساتھ بوسہ دیتا ہے، چونکہ اس پتھر کو نبی سے نسبت ہو گئی ہے، اب اس کا مقام اونچا ہے، اب اس کا مقام بلند و بالا ہے۔ اے لوگوں، دنیا کے لوگ تو مسلمان ہیں، پوری کائنات کے لوگ تو مسلمان ہیں، پر مدینہ ایسی جگہ ہے وہاں کے پتھر بھی مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نہیں سنا کہ مدینے میں نبی چلتے ہیں تو راستے کے پتھر بھی بول بول کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی گزرتے ہیں راستے میں، راستے کے پتھر بھی بول بول کر کہتے ہیں اے نبی تم پر سلام ہو۔ گویا کہ بے جان پتھر کو اللہ زبان عطا کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اے نبی تم پر سلام ہو، اے نبی تم پر سلام ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ساری کائنات سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں، پر میں علی کے مقدر پہ قربان جاؤں جو پیدا کعبے کے اندر ہوا ہے، پر کعبہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بولو مچل کے سبحان اللہ، ذرا طرف کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت علی کے مقدر پہ میں قربان جاؤں، خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ مولود کعبہ ہے، کعبے کے اندر پیدا آپ ہوئے ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں مگر علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ ماں نے دیکھا بیٹا آنکھ نہیں کھول رہا ہے، باپ آ کر کے دیکھتا ہے بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، رشتہ دار آ رہے ہیں بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ آنے والا شہزادہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، آنے والا بچہ تو لاجواب پیدا ہوا ہے، مگر جہاں بچے کی پیدائش پر سارے لوگ خوش ہیں، سب کے چہرے چمک رہے ہیں، سب کے چہرے چمک رہے ہیں، سب کے چہرے کھل رہے ہیں، دوسری جانب آپ کی ماں رو رہی ہے، آپ کا بابا ابو طالب رو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی ماں بھی رو رہی ہے، آپ کا باپ بھی رو رہا ہے؟ حضرت علی پیدا ہوئے ہیں جن کا مقام یہ ہے نبی جسے اپنا بھائی کہے وہ علی پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کی ماں بھی رو رہی ہے، آپ کا باپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار غمگین ہیں کہ بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، شہزادہ بڑا حسین ہے مگر آنکھ سے اندھا ہے، نابینا ہے، یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ ایک دن گزر گیا آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، 2 دن گزر گیا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، 3 دن گزر گیا ہے علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ جو نبی علی کے گھر ہر دن آتے تھے، صبح علی کے گھر آتے تھے، شام علی کے گھر آتے تھے، اب علی کے گھر میں علی پیدا ہوا ہے، نبی نہیں آ رہے ہیں، نبی نہیں آ رہے ہیں، بلکہ زمانے کو پیغام یہ دینا تھا، میسج یہ دینا تھا، نبی علی کے گھر میں نہیں آ رہے ہیں۔ 3 دن کا وقت گزر گیا ہے، علی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، رشتہ دار آئے علی نے آنکھیں نہ کھولی، آپ کی ماں نے آپ کو دیکھا علی نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، آپ کے بابا نے دیکھا علی نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، آپ کے رشتہ دار نے دیکھا علی نے آنکھیں نہ کھولی۔ ایک دن گزر گیا علی نے آنکھیں نہ کھولی، 2 دن گزر گیا علی نے اپنی آنکھ نہ کھولی، 3 دن گزر گیا علی نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ ماں رو رہی ہے علی نے آنکھ نہیں کھولی ہے، باپ رو رہا ہے علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہے، رشتہ دار غمگین ہے علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، سارے لوگ غمگین ہے علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ 3 دن کا وقت گزر گیا ہے، نبیوں کے امام آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ علی کے گھر میرے آقا آئے ہیں، آنے کے بعد کہا چچی کیا بات ہے؟ میرے آقا سے آپ کی چچی کہتی ہے اے محمد دیکھو نا میرا لال بڑا حسین ہے، میرا لال بڑا جمیل ہے، پر یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔
یہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اپنے باپ کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ کی چچی نے کہا بیٹا تو لاجواب ہے، شہزادہ بڑا حسین ہے، پر آنکھوں سے اندھا ہے، اب آنکھوں سے اندھا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھ میں بینائی نہیں ہے، آنکھ میں بصیرت نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے چچی آپ جو ہے اس شہزادے کو میرے ہاتھ میں دیجئے، میرے گود میں دیجئے۔ ماں نے اپنے گود میں لیا، علی نے آنکھیں نہ کھولی، باپ نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں نہ کھولی، خاندان والوں نے اپنے گود میں لیا، علی نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ 3 دن کا وقت گزر گیا، علی نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ 3 دن تک جو علی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، نبی نے اپنی گود میں لیا علی کو، نبی نے علی کو دیکھا، علی نبی کی گود میں اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن شہید اعظم۔ نبی اپنی گود میں حضرت علی کو لیتے ہیں، نبی اپنی گود میں شہزادے کو لیتے ہیں، نبی علی کے چہرے کی جانب دیکھتے ہیں، علی آنکھیں کھولتے ہیں، علی آنکھیں کھولتے ہیں۔ جو علی پیدا ہونے کے 1 دن بعد آنکھیں نہ کھولا، 2 دن گزر گیا آنکھیں نہ کھولا، 3 دن گزر گیا آنکھیں نہ کھولا، ماں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولا، باپ کی گود میں آنکھیں نہیں کھولا، رشتہ داروں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولا۔ گویا کہ علی پیغام دینا چاہتا ہے زمانے والوں کو، اے ذکر اہل بیت میں آنے والوں، علی شیر خدا زمانے والے کو پیغام یہ دے رہے ہیں، اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تو کیا ہوا، میں مولود کعبہ ہوں تو کیا ہوا، میں اس وقت تک کائنات کو دیکھنا گوارا نہیں کروں گا جب تک کائنات کے رسول کو نہیں دیکھ لیتا، کائنات کے حبیب کو نہیں دیکھ لیتا، کائنات کے مالک کو نہیں دیکھ لیتا۔ گویا حضرت علی خانہ کعبہ کے پاس جو ہے مکہ شریف سے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، اے لوگوں خانہ کعبہ آ کر کے تم کعبے کا دیدار ضرور کرنا، پر کعبے کے کعبہ کو ضرور دیکھنا۔ علی کعبہ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، چونکہ علی جانتے ہیں یہ تو صرف کعبہ ہے، میرے نبی صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علی کا مقام ہے پیارو، ابھی پیدا ہوئے ہیں، زمانے کو پیغام دے رہے ہیں، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے۔ اے لوگو اسی لیے جب کعبہ دیکھنے جاؤ تو کعبے کے کعبہ کو دیکھ لینا، کعبہ کے کعبہ کو دیکھ لینا۔ شاعر کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ شاعر نے کہا تھا خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ حضرات وقت نہیں ہے، آج ہمارے بیچ میں آنے والے مہمان جناب حبیب بھائی کٹاریا کا استقبال بھی کرنی ہے، ان کو زیادہ دیر بٹھانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آج انشاءاللہ یہی سے گفتگو کو اسٹاپ کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، آج یہی سے اپنی باتیں کو سمیٹ رہا ہوں۔ کل موقع ملے گا تو حضرت علی کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں لے کر سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور وقت بچ جائے تو حسنین کریمین کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہماری آپ کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔